ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم۔ آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اس میں سارے الفاظ جو ہیں یہ آپ کے جانے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ کرنے کے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پہلے سارے ہی انبیاء پر نزول وحی یعنی وحی الہی کو لا کر ذمہ داری جو اللہ نے لانے کی دی ہے وہ تھے جبریل علیہ السلام، جو فرشتوں کے سردار ہیں، کمانڈر ان چیف میں فرشتوں کے۔ جس کو کوئی کام کرنا نہیں ہوتا اس کے لیے وہ 10 بہانے نکال دیتا ہے، جیسے ہم لوگ بہانے کرتے ہیں بہت سارے کام کے لیے، نیک کاموں کے لیے۔ یہودی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس قرآن کون لاتا ہے، کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل لاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ جبریل سے ہماری قرآن میں دشمنی ہے، اگر یہ قرآن میکائیل لے کر آتے یا اور کوئی فرشتہ لاتا تو ہم اس پر ایمان لاتے، اب ہم صرف اس لیے ایمان نہیں لائیں گے کہ اس کو جبریل لاتے۔ یعنی بالکل میں نے آپ سے عرض کیا جس کو نہیں کرنا تو 1000 بہانے۔ اس مضمون کو ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ قل آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کانا جو ہو، عدو لجبریل، عدو یعنی دشمن، ہم جس سے عداوت بنا ہے یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو دشمن جبریل کا، عدو لجبریل، جو کوئی دشمن ہو جبریل کا، فَإِنَّهُ پھر بے شک انہوں نے، یہ ہو کی ضمیر ہے جبریل کی طرف، پھر بے شک انہوں نے نزلہ، اب اس ہو کی ضمیر قرآن کی طرف، یہ اچھی طرح ترجمہ کیا کریں ضمیر کی طرف، نازل کیا اسے علی قلبک، آپ کے قلب پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اس کے پہلے بہت مرتبہ آیا، تصدیق کرنے والی جو کچھ اس کے آگے یا اس کے پہلے، وہدی اور ہدایت، وبشری اور بشارت یا خوشخبری، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ پھر سے دیکھیے، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی ہو دشمن جبریل کا تو بے شک انہوں نے نازل کیا اسے یعنی اس قرآن کو آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے پہلے، اور ہدایت اور بشارت۔ ہر لفظ جو ہے وہ آپ کا پڑھا ہوا ہے، نیا لفظ جو ہے کچھ بھی نہیں۔ رواں ترجمہ ایک بار اور دیکھ لیجیے، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو دشمن جبریل کا تو بے شک اسے نازل کیا، بے شک انہوں نے نازل کیا اسے آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے، تصدیق کرنے والا اس کا جو اس سے پہلے، اور ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ چلیے ترجمہ جینس میں سے کوئی کر رہے ہیں اس کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین۔ آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہو جبریل کا، بس بے شک اس نے نازل کیا آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے، تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس کے پہلے ہو چکا ہے، وہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔
مسلمین کے لیے، مومنین کے لیے، مومنین کے لیے. دلدار صاحب آپ ہیں؟ جی السلام علیکم. آپ ترجمہ کیجیے. آج تھوڑا آواز کا پرابلم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہو دشمن جبرائیل کا، پھر بے شک قرآن نے نازل کیا اسے آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے، تصدیق کرنے والی جو کچھ اس سے پہلے، اور ہدایت اور بشارت مومنین کے لیے. ماشاء اللہ، بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا. لیڈیز میں کوئی ترجمہ کرنے نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو ہے دشمن حضرت جبرائیل کا، پھر بے شک نازل کی گئی اس سے آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے، تصدیق کرنے والی وہ جو اس کے پہلے کی ہے، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. بہت اچھا، بہت اچھا ترجمہ. اگلی آیت دیکھیے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. من کان جو ہو، عدوا للہ دشمن اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال ہم جن کو میکائیل بولتے ہیں اردو میں، وہ ان کا اصل نام میکال ہے. اور میکائیل کا پھر بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. اس کا معنی یہ ان میں سے کسی سے بھی دشمنی رکھنا، معاذ اللہ کوئی اللہ سے دشمنی رکھے، اس کے فرشتوں سے رکھے، اس کے رسولوں سے رکھے، کسی سے بھی دشمنی رکھے، اس دشمنی کا نتیجہ جو ہے وہ کفر. کسی سے دشمنی رکھنا کفر. اس لیے آخر میں کیا فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. یہ دشمنی رکھنے والا کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا. خوب سمجھ لیں. پھر سے دیکھیں ترجمہ. جو ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور ہے جبریل کا اور میکائیل کا، بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. چلیے ترجمہ جینٹس میں کر لو، آسان آیا تھا اس لیے جلدی ترجمہ کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل وإن اللہ عدو للکافرین. جو ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل علیہ السلام کا اور میکائیل کا، سو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. بہت اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسول کا اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کا، پھر بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. بہت اچھے. اگلی آیت جو ہے وہ بھی بہت آسان ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور تحقیق نازل کیا ہم نے آپ کی طرف، الیکا، الا میں کا کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اور تحقیق نازل کیا ہم نے آپ کی طرف کھلی ہوئی آیات، واضح آیات، روشن آیات، سب ترجمہ کر سکتے ہیں. بینات جو واضح ہو تو اس کا ترجمہ واضح آیات، کھلی ہوئی آیات، روشن آیات سب کر سکتے ہیں آپ. وما یکفر بہا الا، اور نہیں انکار کرتا اس کا مگر فاسقون. فاسق کا کیا ترجمہ ہم نے اس کے پہلے کیا ہے؟ اس کے پہلے فاسق کا کیا ترجمہ کیا گیا ہے؟ نافرمان. اصل میں فسقہ کا مطلب ہوتا توڑنا، تو فاسق کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے توڑنے والا. اللہ کے احکام کو توڑنے والے کو فاسق کہتے ہیں. اور تحقیق نازل کیا ہم نے آپ کی طرف واضح آیات، اور نہیں انکار کرتا ان کا مگر، نہیں انکار کرتے ان کا مگر فاسق لوگ، کیونکہ فاسقوں جمع کا صیغہ ہے، اس لیے وما یکفر بہا، اور نہیں انکار کرتے ان کا سوائے حکم توڑنے والے یا سوائے فاسق کے. یا آپ سیدھا ترجمہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں
اس کا انکار صرف فاسق لوگ کرتے ہیں. یہ ترجمہ جو ہے محاورتی ہے. لفظی ترجمہ اگر آپ کریں گے وما یکفروا کے ساتھ اللہ آیا تو یہاں وما کا ترجمہ نہیں سے کریں گے. اور نہیں انکار کرتے ان کا، یہ آیات جمع ہے، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر فاسق لوگ، یہ لفظی ترجمہ. اور اگر آپ رما ترجمہ کرنا چاہیں ہر الفاظ کے معنی سمجھ کے تو یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کا انکار صرف فاسق لوگ ہی کرتے ہیں. یہ رما ترجمہ. پھر سے دیکھیے، اور تحقیق نازل کیا ہم نے آپ کی طرف واضح آیات، اور ان کا انکار صرف فاسق لوگ کرتے ہیں. چلیے اس کا ترجمہ دلدار صاحب آپ کر لیجیے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور تحقیق کہ ہم نے نازل کیا آپ پر کھلی ہوئی آیات. دیکھیے آپ نے دلدار صاحب آپ نے ہم کو ترجمہ کیا آپ پر. آپ پر ہم ترجمہ کرتے جب الیکا کے بدلے علیکا ہوتا ہے نا، علی یعنی پر، الی یعنی طرف، تو لفظ جو ہے وہ الیکا ہے، اس لیے اس کا صحیح ترجمہ ہوگا آپ کی طرف، آپ پر نہیں. پھر سے ترجمہ کیجیے آپ. اور تحقیق کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف واضح ہدایات، واضح آیات. وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور نہیں انکار کرتے اس کا مگر فاسق لوگ. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. اور جس میں کوئی ترجمہ کر رہا ہے شاید کا یہ باقی اتنے لوگ آن لائن رہتے لوگوں ترجمہ کرنے میں کیا پڑے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بھائی نہیں راغب ابھی آپ آئے کیا؟ نہیں مولانا، میں بہت دیر سے ہوں، شروع سے ہوں میں. اچھا اچھا چلیے، آپ ترجمہ کرنے کو تکلف فرما رہے تھے راغب صاحب. چلیے ترجمہ کر لیجیے اس کا. جی. اور تحقیق ہم نے اتاری آپ کی طرف واضح نشانیاں، اور نہیں انکار کرتے اس کا مگر فاسق لوگ. بہت اچھا. لیڈیز میں کوئی ترجمہ کریں، لیڈیز جو بھی ہوں ترجمہ کریں. لیڈیز کئی آن لائن ہوتی ہیں لیکن ترجمہ کرنے میں کوئی تکلیف. اگر آپ ترجمہ کریں گے تو آپ جہاں کوئی بھی بھول چوک کرتے ہیں میں اس کو درست کر سکتا ہوں انشاءاللہ. فائن کچھ بھی نہیں ہے کسی غلط ترجمہ کرنے والے پر. لیکن اگر آپ نے ترجمہ نہیں کیا اور کوئی کنفیوز آپ کا رہ گیا تو بیٹا وہ ہمیشہ کے لیے رہے. بالکل ہمت کریں سب لیڈیز اور سب جینٹس جتنے لوگ آن لائن رہتے ہیں، نئے لوگ ترجمہ کلاس میں دیکھو تو 30 لوگ ہیں، 32 لوگ ہیں، 35 لوگ ہیں، کبھی کبھی 40 لوگ رہتے ہیں. ترجمہ سے 4-5 لوگ کرتے ہیں. میں صرف انہوں کو آواز دیتا ہوں جن کے نام مجھے معلوم ہے. باقی جتنے لوگوں کو میں نام نہیں جانتا، میرے پاس لسٹ بھی ابھی نہیں ہے. تو سب لوگ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. آپ ترجمہ کریں گے تبھی آپ سے اگر کوئی بھول چوک ہو رہی ہے تو ہمارے سمجھ میں آئے گا اور ہم انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. چلیے لیڈیز میں کوئی ترجمہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آپ کی طرف واضح آیات، اور نہیں انکار کرتے اس کا مگر فاسق لوگ. یہ اعوذ باللہ جو ہے بیٹا، یہ صرف قرآن کا متن پڑھنے کے پہلے ہی استعمال کیا جاتا. اعوذ باللہ کا حکم جو ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن کیا ہے. اور جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ صرف قرآن کا یہ خاصیت ہے کہ قرآن کے جب قرآن کا اصل مطلب پڑھنا ہے، آیتیں جب پڑھنا ہے، اور اگر ترجمہ پڑھنا ہے قرآن کا تو اس کے لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر سکتے. اور اسی طرح کوئی بھی دوسرا کام، کچھ دعائیں ایسی ہیں جیسے وضو کرنے کی دعا، اس میں اعوذ باللہ ہے، تو جن دعاؤں میں اعوذ باللہ وہاں تو پڑھا جائے گا. لیکن اس کے سوا اگر اعوذ باللہ پڑھنا ہے تو صرف قرآن کا متن پڑھنے کے پہلے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے نیک کام بھلے کام کرنا ہے اس کو آپ بسم اللہ سے شروع کر سکتے.
جی آپ نے بہت اچھا ترجمہ کیا. اگلی آیت شریفہ دیکھیے. اب کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون. کیا اور جب بھی، کلما کیا اور جب بھی، عاهدوا انہوں نے عہد کیا، انہوں نے وعدہ کیا، عہدا کوئی عہد، عہد جو ہے وعدہ، اور عاهدوا یہ آپ دیکھیں فاعل کے وزن پر ہے. جب انہوں نے وعدہ کیا کوئی وعدہ، اس لیے کہ یہ عہد جو ہے یہ صیغے میں ہے، اور وہ عہدن جو ہے اس پر تنوین لگی ہے، اور تنوین جب آئے گی تو ظاہر ہے وہ اسم ہوگا، فعل ہو نہیں سکتا. بالکل شروع میں آپ کے خادم نے جو آپ کو بتایا کہ تنوین لگی یعنی وہ اسم، تنوین جو ہے وہ ہمیشہ اسم پر آتی ہے، کبھی بھی وہ فعل پر نہیں آ سکتی. تو دونوں ایک ساتھ آیا، عہدوا انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، ایک فعل اور ایک اسم. نبذہ، نبذہ کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا، نبذہ کا مطلب کیا ہوگا؟ پھینک دینا. نبذہ پھینک دیا اسے، فریق منہم ایک گروہ نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں رکھتے. اب کلما اور کیا اور جب بھی، عہدوا انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ پھینک دیا اسے، فریق منہم ایک فریق نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں رکھتے. لفظ کا ترجمہ صرف نبذہ لفظ جو ہے یہ ایک نیا لفظ ہے، اور عہد وغیرہ جو ہے یہ سارے الفاظ فریق یہ تو اس الفاظ مل چکے. تو نبذہ کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا. کیا اور جب بھی عہد کیا انہوں نے کوئی عہد پھینک دیا اسے ایک فریق نے ان میں سے، ایک فریق نے. یہ بات دیکھو کہ سب کو نہیں کہہ رہا ہے قرآن شریف، ان میں سے، ان یہودیوں میں سے ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہا ہے کہ کوئی بھی وعدہ کیا اور وعدے کو اٹھا کے پھینک دیا. وعدے کو پھینک دینے کا مطلب وعدہ نہ نبھانا، وعدہ توڑ دینا یا وعدے کو بڑھا دینا. کیا اور جب بھی عہد کیا انہوں نے کوئی عہد پھینک دیا اس میں اسے ایک گروہ نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے وہ نہیں ایمان لاتے یا نہیں وہ ایمان رکھتے. چلیے راجی صاحب آپ ہی کیجیے ترجمہ اس کا. السلام علیکم. او کلما عہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون. اور جب بھی انہوں نے عہد کیا کوئی عہد، عہدن کوئی عہد، تو پھینک دیا اس کو ایک فریق نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان میں ایمان نہیں رکھتے. بہت اچھے. دیکھیے بل کا لفظ جو ہے نا یہ بالکل بل جو ہے اس کا ترجمہ ہمیشہ بل کے ہی کرتا ہے، وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. سعید بھائی، سعید بھائی جی 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 ہاں آپ ترجمہ کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا اور انہوں نے عہد کیا کوئی عہد، توڑ دیا اس کو یا پھینک دیا اس کو ایک فریق نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے وہ ایمان نہیں رکھتے. بہت اچھے. چلیے ریلیز میں ترجمہ کر لو بتائیں. ترجمہ کر لیجیے ریلیز میں. وہ آپ نے جو ترجمہ کر آپ کیجیے بغیر اعوذ باللہ والا ترجمہ کر لیجیے، بسم اللہ کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب کبھی کوئی عہد کیا انہوں نے کوئی عہد پھینک دیا اسے ایک فریق نے ان میں سے، بلکہ اکثریت ان کے نہیں وہ ایمان رکھتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ
وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. آیت لمبی ہے لیکن الفاظ جو ہیں وہ سب آپ کے پڑھے ہوئے ہیں. ولما اور جب جاءہم آئے ان کے پاس رسول کوئی رسول من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدق لما معہم تصدیق کرنے والے اس کی جو کچھ ان کے پاس. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. اب یہ فریق کس میں سے اس کو اور واضح کیا قرآن نے. پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب. اوتوا کتاب اوتوا کتاب جنہیں کتاب دی گئی. عطا یعنی دینا, اوتوا دی گئی مجہول ہے. اوتوا کتاب جنہیں کتاب دی گئی. جب بھی یہ لفظ آئے گا اوتوا کتاب تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے جنہیں کتاب دی گئی یا کتاب والے. زیادہ اچھا ترجمہ کہ جنہیں کتاب دی گئی. یہ یہاں پر من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی. اور جب آئے ان کے پاس کوئی رسول اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والے اس کی جو کچھ ان کے پاس معہم جو کچھ ان کے پاس نبذ پھینک دیا فریق من الذین اوتوا الکتاب ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کی کتاب کو. اب یہاں ورا کا ترجمہ جو پیچھے ہوتا ہے. ورا کا لفظ یہاں کل لکھا ہوا تھا نکل گیا. ورا کا مطلب یہاں پیچھے سوائے ایک ترجمہ ہوتا سوائے. اب یہاں پہ ترجمہ پیچھے اس لیے کہ ظہور کا لفظ آیا. ظہور جو ہے وہ ظہر کی جمع ہے. ظہر کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ. ظہور یعنی پیٹھے. تو کتاب اللہ وراء ظہورہم کتاب اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے کأنہم لا یعلمون کأن جیسے وہ کأن کا مطلب جیسے وہ لا یعلمون جانتے نہ ہوگی اللہ کی کتاب. بہت بھیانک آیت ہے یہ. اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دینا. پیٹھ کے پیچھے ڈالنا جو بتا ایک محاورہ اردو میں بھی آتا ہے پیٹھ دکھانا. پیٹھ دکھانا کا مطلب تھوڑی کہ آدمی تھوڑا رخ پھیر لے. پیٹھ دکھانے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بھاگ جانا, کسی چیز کو چھوڑ دینا. تو اسی طرح اللہ کے حکم کے لیے اگر استعمال ہوتا ہے اس لیے اللہ کے حکم کو پیٹھ دکھا. تو یہاں پر رب تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اللہ کی کتابوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. کتنی بڑی کہنا چاہیے کتاب کی توہین کیا انہوں نے. دیکھیے غور سے دیکھیے. اور جب آئے ان کے پاس کوئی رسول اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والے اس کا جو کچھ ان کے پاس تھا پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے جیسے کہ وہ جانتے ہی نہ. جیسے کہ وہ جانتے نہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اپنے سر پہ رکھنے کی چیز ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو کبھی بھی پیٹھ نہیں دکھانا چاہیے. ایسا اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا جیسے وہ جانتے ہی. جیسے دیکھو جب آئے ان کے پاس کوئی رسول اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والے اس کی جو ان کے پاس تھا پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے جیسے وہ جانتے ہی نہ ہو. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اور جب آئے ان کے پاس کوئی رسول اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والے اس جو ان کے پاس تھی پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے جیسے وہ نہیں جانتے. واہ بہت اچھا ترجمہ کیا, بہت اچھے دلدار صاحب, بہت اچھا ترجمہ. چلیے اور صحیح بھائی آپ کریں گے ترجمہ. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب آئے ان کے پاس کوئی رسول اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے پھینک دیا ایک
فریق نے ان میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب اپنے پیٹھوں کے پیچھے جیسے وہ جانتے ہی نہ ہو. بہت اچھے. بچیوں میں آپ ترجمہ کر لو بیٹا جو ترجمہ کر رہی تھی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاء، اور جب آئے ان کے پاس رسول، کوئی رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، تصدیق کرنے والے، لما معہم، جو ان کے پاس تھی، نبذ فریق، پھینک دیا ایک فریق نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کانہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ نہیں جانتے. بہت اچھے بیٹا، بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. لفظی ترجمہ، لفظ کو پکڑ کے اس کے ٹکڑے کر کے بہت اچھا ترجمہ کیا. جزاک اللہ. یہ آج یہ چارٹ پورا ہوا اور اب آج کلاس بھی آخری تھی جمعرات کا انشاءاللہ. ویسے شادیوں کا جو چکر چلا ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں لوگ بیچارے شادیوں میں ایسے گھٹت جاتے ہیں کہ کلاس کبھی یاد، حالانکہ کلاس اتنا لیٹ ہم رکھتے ہیں اس کے بعد بھی، لیکن یاد رکھیے کلاس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اور کل بھی ہم شادی میں تھے، آج بھی شادی میں تھے، بھاگتے دوڑتے آئے، اللہ پاک نے کروا دیا. تو اس کا خیال رہے کہ اگر ہماری کوئی کلاس چھوٹتی ہے اور اس میں کوئی لفظ آ جاتا ہے، نئے الفاظ تو دوسرے آتے ہیں، تو پھر وہ لفظ بڑا مشکل سے دوبارہ آئے گا، اور ایک مرتبہ ناغہ ہو گیا تو اس کے اثرات بہت دور تک پڑتے ہیں. بہرحال آج جمعے کی شب لگ گئی ہے. پھر سے آپ کو یاد دلا دیں سورۃ الکہف کی تلاوت، سورۃ دخان کی تلاوت، سورۃ یاسین کی تلاوت، کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف اور دعاؤں کا اہتمام. اور بطور خاص جو جمعے کا دن یعنی کل کے دن کی جو آخری ساعتیں ہوں گی، یعنی آخری 15-20 منٹ، وہ خاص طور سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. اور دوسرے مردوں کے لیے جو نماز جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، وہ وقت جب خطیب خطبہ دینے کے لیے نکلتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، چلتے ہیں ممبر کی طرف یا ممبر پہ آتے ہیں، ایسا سمجھ لیجیے، وہاں سے نماز پوری ہونے تک یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے. اور بطور خاص دونوں خطبوں کے درمیان میں جب بیٹھتے ہیں خطیب، دو خطبے کے درمیان جب بیٹھتے ہیں، بہت تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، اس وقت اگر دعا کی جائے تو اکثر علماء کی تحقیق کی ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے وہ بھی خاص ہوتا ہے. اب خواتین تو اس وقت کو نہیں پکڑ سکتی بیچاری، وہ تو اپنے گھر میں ظہر پڑھتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے مگر وہ دعا کرنے کے لیے 2-3 شرائط ہیں. ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، زبان نہیں ہلانا، بلکہ اس وقت جو دعا کی جائے کب، جب امام کے خطبے کے دوران دعا کرنا ہے تو اس طرح دعا کی جائے کہ ہماری زبان نہ ہلے اور دل کے اندر دعا، دل کے اندر کی جا سکتی ہے. اور مختصر سا جو وقت ہوتا ہے وہ، اور خاص طور سے جو عصر کے بعد یعنی غروب آفتاب کا جو قریب کا وقت ہوتا ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اگر 5:36 پر فرض کیجیے غروب آفتاب ہے، تو اس 5:36 سے 15-20 منٹ ادھر آ جائے گی، تو یہ وقت جو ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہماری بہنیں بیٹیاں بھی اور ہمارے جینٹس بھی اپنے اوقات میں سے یہ سب دعا کے لیے. اصل تو یہ ہے کہ آدمی روزانوں بیٹھے اور اللہ کی طرف کو راغب ہو کر دعا کے لیے ہمیشہ خیال رکھیں کہ پہلے اللہ کی ہم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، پھر دعا، اب پھر دعا کے ختم ہونے کے بعد درود شریف اور اللہ کی حمد اور تعریف. اس کے یہ دعا کے آداب میں سے دعا کی قبولیت کی ضمانت ہوتی ہے. یہ تو اس طرح دعا کی جائے تو اپنے آپ کے لیے بھی، اپنے اہل ویال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، بطور خاص فلسطین کے مظلوموں کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، اور ظالم اسرائیل کے ظلم کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے اور اہل ایمان کو اپنے حفاظت ملے گی، اس کے لیے خاص طور سے دعا فرمائیں. پھر انشاءاللہ اگلی کلاس ہماری پیر کو جو آیت نمبر 102 سے انشاءاللہ شروع کریں گے اگلی پیر کی کلاس. تب تک کے لیے اللہ کی حفاظت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.